کرو کہ کل ہضم ہو جائے. ہاں اے حضور دے جلسے نہیں روکے جا سکتے تے نہ اسی تھانے کو لکھی ہوئی تقریر کرنی. ہاں جی بھائی تھاندار لکھ کے دے جنوں کلو واللہ نہیں آندی, جی آندی تو سنائے. تانوں کلو واللہ آندی نہیں تے تسی مولوی خادم نو روک دیو. مولوی خادم نو او روکے جڑا مولوی خادم تو زیادہ پڑھیا ہوے. کیوں جی انل حسن میں حدیث پاک پڑھن لگا. عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاك وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. کیوں جی اگر کسی نے ہو جی حدیث آنی تے ایتھے آ جائے میں تھلے بیٹھ جانا. کیوں جی علامہ تسی پریشان نہیں ہونا انہاں گلاں تو. میں ہن اگلی حدیث پڑھن لگا علماء واسطے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. مولوی خادم نو کی ہویا کمال ہے. ہاں مولوی خادم نو کی ہویا کمال والی بات ہے. کوئی گلاں کرنے والی ہیں جناب ایسی جناب ایڈ تھوڑی جی چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا چوں کیسے تھا چوں دے پترا چوں نال دین نہیں بیان ہوندا. ہاں جی بالکل تو چوں نال دین بیان جس نے بڑا بزدل آدمی دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں جی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حدیث پاک لکھی سورہ جن دے تفسیر وچ. انس بن مالک کہندے ہیں حضور نے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا. اے علماء واسطے میں پڑھی حدیث. علماء اس وقت نبیوں کے وارث ہیں جب وہ بادشاہوں کی چمچگیری نہ کریں. دنیا ہاں جی اور دنیا کے اندر گھس کر دنیا دار نہ بن جائیں. حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور اگر وہ بادشاہوں کی چمچگیریاں کریں اور حکمرانوں کے قرب حاصل کرے اور دنیا کے لیے دین بیچتے پھرے حضور نے فرمایا پھر وہ میری امت کے علماء وارث نہیں ہیں. سانوں کو پریشان کہ میرے آقا میں ایسے پتھر لگیا دین کی خاطر. آج اس دین کی خاطر مولوی خادم ہتھکڑی بھی نہیں لگوا سکتا. کمال ہو. تے باقی تسی میں ویکھ رہا تواڈے کئی بوز دل بیچارے اجے تک نہیں بولے. وہ کہندے نے تو نکلیے کچھ ہو نہ جائے. اور نہیں تو پتہ ہے کہ اوے چلے اوے بات میں تواڈے نال سچی گل کر. میں آخر بندے ویکھدا رہنا کئی دے جی چہرے پریشان ہیں بھئی میں کتنے آ گیا اتنے تو کچھ ہون لگا اور کچھ بھی نہیں ہوندا. جلیا قول خالد ابن الولید حين حضرت الوفات. میں بوز دلاں نو دلیر کرن واسطے قول خالد ابن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بطعام او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگی. فرمایا میں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. کیوں جی مولوی خادم نہ نیزہ اٹھانا سی نہ تلوار. اس واسطے نے تلوار دی نفی کر چھڈی. ٹھیک ہے جی مولیاں تلوار تے پیراں اٹھانی نہیں سی جنہیں 20 قسم دے جبے پانے 20 قسم دے کھانے کھانے لینڈ کروزر اترنا ہے مریداں نے پیر چومنے پھر ٹھنڈے کمرے 'چ بیٹھنا ہے پھر اتنے 20 قسم دے کھانے کھانے پھر نظرانے لے کے پھر گڈی 'چ بیٹھ جانا ہے. انہاں تلوار چاہنی کوئی نہیں سی انہاں تلوار دی نفی کر دی.
اسلام اخلاق سے پھیلا تے میں آکھا دس جڑی رسول اللہ تلوارا چکیاں انہوں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ این ابو دجانہ میدان احد وچ حضور این تلوار چاہیے میں یاخذ ھذا السیف بحقہ، حضور نے فرمایا کون ہے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ ابو دجانہ آگے آئے، حضور اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی مجھے دے دیں۔ کیا جی جدو حضرت ابو دجانہ تلوار لئی نا، اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا، تلوار لے کے این چلے، میں صحیح ہوتا تو میں تو چل کے دکھاندہ، ہاں جی این چلے۔ ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ کو مدار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ شاورہ جڑی گفتگو کی تھی شاورہ قبلہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دو میں سادات نے اے کوئی پریشان نہ ہوئے، ساڑھے اپنے اے جذبات ہیں، اور اے جذبات جدو میں میدان احد حضرت ابو قتادہ آئے نا، انہاں ویکھیا تے رسول اللہ دا اتھوں خون مبارک بہ رہے، حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے، اور میرے کو سبل الہدیٰ موجود ہے جو بعد کوئی ویکھنا چاہے نا جڑے آپ نے لفظ کہن، میں تو ترجمہ بھی کدی نہیں کیتا، مشرکین مکہ نو جڑے آپ نے ڈاٹے لگ، مولوی خادم تو کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں چونکہ اس قوم کا مزاج ہے نا جناب، اس قوم کو انسانیت کا مسئلہ سمجھانا آسان ہے، آج انسانیت پر مسئلہ ان کو سمجھانا آسان ہے، ان کو مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت سمجھانا مشکل ہے۔ ہاں جی انہوں نے ماں دی عزت سمجھانا آسان ہے، نبی دی عزت سمجھانا مشکل ہے۔ بڑی محنت ہوئی ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی نہیں۔ جیڑا چوڑا چمار اٹھیا اور چھڈو جی ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں آقا ممتاز تو لے کے حضرت عمر تک سارے ہی ہاتھ چ لیا۔ ہاں جی تو دین نہیں پڑھیا تو پڑھ، تو سانو نواں دین پڑھانا ہے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا یہود و نصارہ کی اینکیں لگا کر سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھ آتا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، ہاں حضرت عمر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، حضرت عثمان غنی کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، اور حیدر کرار کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے۔ لو جی آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا مشرکین مکہ نے، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے حضور دی ایک گل اتنا میں جوش سی کہ میں آواز ہی نہ سن سکتا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں میں نے جب ہوش آئی تو میں حضور فرما رہا بیٹھ گیا، تو میں ویکھیا تے رسول اللہ نے عرض کی تھی ماں غضب تو لو جی اے سارا جلال جڑا ہے نا، میرا پیو کسے نہیں ماریا، میرا پیو تبھی موت مریا، ہاں جی میں ایک مت سمجھے ایسا پیو دی خاطر لگے پھر دے، ہاں جی تو میرا پتر ہے نا کٹتے رہے تے میں تو خوش ہویا، میں تو بلکہ انہوں کیا تو مر جانا تے چنگا سی، او میں کہا مر جانا ہوا کیوں میں کہا مر جانا تے چنگا سی، میں تو آج بھی خوش ہے مر جانا، میں اپنے دونوں پتر رکھے ہوئی اس واسطے ہوئے، میں انہوں نے کیا ہویا جدو کہتے جی بالکل، میں انہوں نے تعلیم بھی چھڑا دینا جدو ڈی چوک کا مسئلہ یہ پتہ لگ جائے گا جڑے سبق نہیں گھسایا تو ڈی چوک نہیں گئے، ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہاں یہ پتہ لگ جنہ حضور دی عزت نال غداری کیتی نا جی جاندے موٹر وے دی بھی کئی نوں چنڈا پی گئی، وہ بڑا ڈاٹا ہے، ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا، پر جے موٹر وے تے بھی کٹے گئے حضور دے نام تے کٹے جائے تو مزہ تے آندا کہ نہیں آندا، ایک ہی سمجھتے ہیں بھائی جنہاں حضور نے دین نال غداری کیتی عزت نال انہاں بچ جانا ہے، نہ انہاں دے جنازے پڑھن بھی کسے نہیں آنا، ممتاز قادری تے جناب 1.5 کروڑ بندہ آیا، ہاں 1.5 کروڑ اتلیاں منزلیں تے جڑے کھڑے سی وہ کہندے ساڈیاں نگاہاں بھی مک گئیاں، 13 کلومیٹر بھی کدی صفاں بڑیاں ہوے کانسٹیبل پولیس والے جڑے ہو نا ممتاز تہاڈا دھونا دھو گیا تے بندے بڑھو، مزید بدنامیاں مت مان لو چلو، ہر چیز نوکری نہیں ہوندی، ہاں تسی ڈاکو چور کوئی کہے وہ تے ملک دا دشمن ہوے اونوں تے نپو، اے اتنے چمک دے چہرے سید حافظ قاری علامہ اے تسی محمد عربی دے غلام، تسی دسو ایتھے ہویا کہ ہو کی رہا، دسو اسی برما دی حمایت کر رہے ہاں، ٹرمپ نو بکواس، تسی کی چاہندے ہو بھائی کبھی یہ ٹرمپ مرحبا، شرم نہیں آندی تانوں، یہ جی تقریریں سننا چاہندے ہو برما ایتھے بھی برما بڑے،
اتنے برما سی نہیں بنن دینا. ہاں اسی ٹرمپ نو کہہ رہے ہیں پترا لگے تے چڑیاں ماریاں نو ایتھے آئے گا سائیں والا پاکستان. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سارے بولو سارے بولو. بیٹھو بیٹھو بیٹھ اٹھنا نہیں ہو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. میں علامہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب میں انہوں نے انکار کر دیتا سی عید والی رات. میں کہ میں نہیں آنا. میں 120 حلقے ساری رات بہندا سویر دی نماز پڑھ کے میں آنا بلکہ بعد 7:30 8 بجے جانا ساری رات میں اتنے بہنا. انج تو نہیں نہ ہوندا ستیاں تے کی ہوندے جی. تے میں کوئی نہیں سی آنا تواڈے پنڈ. تے پھر مینوں شاوراں فون کیتا سید سرور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ بلا لیا جنوبی پنجاب دے ساڈے امیر ہیں قبلہ سید فضل رسول شاہ صاحب یہ ساڈے ناظم ہیں اور بھی جڑے علماء بیٹھے انہاں میں پروفیسر صاحب کیا وہ تو لاکھاں روپے لا چکے جی تو نہیں گیا تو اینج ہو جانا ہے. اور میں آخیا جی پھر تو بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی میں پھر آ گیا ہوں تھوڑے تو میں ورنہ بالکل نہیں سی آنا. اتنے کوئی بندہ آ رہا کوئی جا رہا کوئی میں کسی نو جا رہا ہوگا. اتنے پتہ ہے ایک بندہ آیا تو وہ کی کہنے لگا تسی پنڈ والے تو سمجھی کوئی نہیں نہ باتا. وہ بندہ آیا وہ کہنے لگا ووٹ پرچی تسی حضور دے نام دی منگدے ہو. وہ دا سینہ پھٹن لگا سی کہنے لگا نا 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 حضور دے نام دا خون منگو جان منگو. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. جہلی کر رہا تھا پہلے تو منکر جلیا ہے چمک دے چہرے تو تائیاں اساں جنوں بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا. ہاں یہی تو اہل سنت کا کمال ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو سنی نہیں اٹکنے نہ چھاڑا مار دے ہی نکل جانا ہے. ایویں چمک دے چہرے ذرا مارو منڈے ہو کیمرہ انہاں تے ایویں چمک دے اے اندروں اندر عقیدہ ٹھیک ہوے توجہ بچیا او بچیا. میں تیرے تو واقعی سارے تساں واقعی برما دے جڑے ظلم کر رہے ہیں شیر چلے جان انہاں نوں دنداں نال ہی مار دین. میں تہاڈے نال واللہ قسم دی گل کر رہا. انہاں بت متاں انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں اوتھے پترو ساڈا ملک جے دور ہے تے ساڈیاں سرحداں باندھن تانوں دستے تساں برما تے ہاتھ کیویں چایا. میں تو گاڑا بھی آ رہی ہیں بھی میں روکی کھڑا. ہاں جی حقیقت بات یہ اپنے واسطے چ نہیں بات. ایک میں جی تصویر ایک بھی نہیں ویکھی میں لوگ دس رہے میں کہ میں ویکھی تو ہو سکتا میرا دماغ پھٹ جائے تو میں کدھر دنیا تو چلا جاواں. چلو 4 دن اور بے شرمی دی زندگی جی لیں دے. یار وہ بچیاں ایک باری تو چیخ ماری ہونی نا وہ ایٹم بم والے برا ساڈے کدھر گئے اور غوری میزائل والے کدھر گئے. اسی ہوں گل کریے تو یہ بھی جناب جرم ہے. انہوں غیرت کی گل کریے تو یہ بھی جرم ہے. تسی کی چاہتے بھائی اسی کری ہاں برما دی بچی ہو صبر کرو شابا بیٹی ہو صبر کرو. اپنی جی شاہ جی گل دس رہے سن میں حضرت جی گلا عوام کے سامنے نہیں بیان کرنی یہ واقعی لوگ چسکے لیندے. ہاں گل وہ آتی جی سینہ پھٹے. ہاں جی ہوں اسی کی مطلب انہوں ایک گل بھی نہیں دسن والی جو کچھ اتنے ہو رہا. ہاں جی ایک چوڑی دی خاطر ایک چوڑی آپ آسیہ ملونہ ممتاز قادری ان ایک چوڑی دی خاطر ممتاز بھی دنیا تو چلا گیا. پاکستان دے سپیکر بھی اتر گئے. علماء بھی دہشت گرد بن گئے. قرآن و حدیث بھی نہ کٹ چھڑے. ایک چوڑی دی خاطر اج بھی وہ زندہ ہے. یار دسو برما دیا بچیاں دا کوئی نہیں قانون دے حق انہوں نے زندہ رہنے دا بھی حق کوئی نہیں. ایک چوڑی دی خاطر پورا ملک نہ گھما کے رکھ دیتا. ہاں میرے جہاں معذور آدمی نے فور شیڈول لایا کوئی نہیں انہوں نے نہ لا سکتے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کوٹ جا کے اسی کی کم گے کی کرتا ہے. ہاں بکواس کرتے ہیں. ہاں جی
میرے جے بندے نو نا اس چوڑی دی خاطر میں نے بھی جیل بھیجا، دونوں ہاتھاں چ ہتکڑیاں لائی رہی، میں نے دوسری منزل تو گھسیٹیا کہ 10 ہوئے مولوی کی کرتے ہو؟ میں آخر ٹھیک کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تھوڑے پیو دا ملک ہے۔ توجہ، ممتاز قادری نو اے ہن اوتھے اس حلقے وچ نا ایک دن ساڈے دفتر دے مقابلے چ نا دفتر کھولیا، پیسہ تے انہاں کول ہے نا، آ کھولیا جناب۔ میں نہیں گیا تو جس دن میں گیا نا باہر بیٹھے سن، میں دوسرے دن پھر اندر بڑھ گیا، تیسرے دن نا انہاں دے کوئی آئے مشٹنڈے 35 سن، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، شیرا ساڈے منڈے جناب انج نسے ادھروں، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ میں جڑی گل سنا رہا ہوں، او جناب اندر وڑ کے اندروں کنڈیاں مار، وہ دفتر ہی بند کر کے نس گیا۔ میں آقا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں دریائے اتنے تو دریائے دجلہ بھی لمحہ پی گیا، اے مسلمان نکلے ہی کدے نہیں جناب، انہاں دریائے دجلہ نو حضرت صاحب فرمایا پار جانا راہ دے، تے دریائے دجلہ لمحہ پی گیا، انہیں کہا جناب لنگ جاؤ، اسی جاننے ہیں جنہاں دا تساں کلمہ پڑھیا، لنگ جاؤ۔ اتنے امن دے درس دینا۔ ہوں ایک بندہ کہنا دیکھو دیکھو کون آیا، تے کہنا شیر آیا، چور آیا، ڈاکو آیا، ہاں جی نا ایل آیا۔ اب یہ نعرہ لگا رہا ہے ہمارے سامنے تو ہمارے بچوں کے سینے نہیں پھٹیں گے، وہ جدو دوڑے نا کہنے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، وہ دس ہی گئے اس نے۔ اجے تو تسی 120 وچ ویکھنا ہوندا کیویں، اجے ہن تازہ مسلمانہ گوشت کھاتا ہے، اجے تے نعرے ہن لگنے نے، ہر گلی چو نعرہ لگنا ہے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین سارے آیا۔ بولو تو دین کا لفظ بھی تانوں نہیں آندا، او بزدلو اچھا بولو، مینوں یاد رہے گا تہاڈا پنڈ بھائی ایڈے بزدل سن، ایڈا مجمسی نہ کو نعرہ نہیں لگتا، میرے مزاج اج تسی ایک بھی نعرہ نہیں لایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ ہن کوئی سمجھ آئے بھی تسی بیٹھے ہو، یہ زبان ویسے بھی ایک دن گونگ ہو جانی، اس تو پہلے حضور دے نام لاؤ، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اینج نعرہ لاؤ، پتہ لگے مودی نو، مودی دے یاراں نو، منافقاں نو، لبرلاں نو، ہاں جی شیراں نو، تیراں نو، بلیاں نو۔ ہن بلا نہیں، نہ بلا آیا، نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ بھائی پچھلی بولو زور لاؤ، گنڈا سنگھ کے قصور ہے نا بارڈر، اتنے تے آواز جائے مودی نو، مودی ستیا کبھی کی ہون لگا، انہوں نے شہابالدین غوری دے وارث جاگ پہ اور کی ہون لگا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لاؤ کہ اے کھمبے بھی اڈن، بھائی وہ ایک ہی کرن لگے، محمد عربی دے غلام کی کرن لگے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ جنیا ہون تو گل ہوئی، میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے، پروفیسر صاحب لے میں ہوئے پیسے نہیں لے کوئی نہیں، ویسے میرے آن دی قیمت ہے جب حضور دی امت نعرہ لا دیں دی میرے پیسے پورے ہو جاندے، اے ہی میری خوراک ہے، اے ہی میری بیماری دا علاج ہے، ہاں جی اے ہی میری خوراک، ورنہ میں 3 دن جاگا تے لقمے 2 کھاواں تے پھر میری صحت خراب نہ ہوئے، گل وچ ہور اے ہاں جی میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کمال ہو گئی، برما تک ہون انڈیا تک آواز چلی گئی، ہون اگے بنگلہ دیش کی بے غیرت حکومت نو سنا کے تے برما تک پہنچاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اتنی بات، انشاءاللہ اسی پرسوں ریلی کٹ رہے ہیں، اسی انہاں نال گل کرنی، جے تسی نہیں جا سکتے پھر سانو بھیجو، ہاں جی ہاں بالکل، حضور دے سارے غلام سارے اسی آ میں کدوں کا کہنا سی ویل چیئر سمیت مینوں بھیج دیو، ہاں جی میں 2-4 لمحہ پا ہی لواں گا، اور کچھ نہیں، ویسے ہی میرے سامنے کون جی کو ٹھہر سکتا، بت مت کتنے تھے، محمد عربی دا غلام کتنے تھے، ساڈا تو کلمے دا ایمان کوئی نہیں، بادشاہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، یہ غازی اے تسی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی،
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. حضور نال پیار کرنا ہے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں. میں نے غازی تنویر صاحب جڑی گل لکھی، انہوں نے لکھا مولانا پورا یورپ میں اس ویلے میرے تے دباؤ نہ تے ظلم بھی کر رہے، لیکن انہوں نے لکھیا نہیں. ہاں جی ظلم بھی کر رہے، ماردے بھی ہیں انہوں نے، قید تنہائی بھی رکھ دین، روٹی وچ بھی کئی باری زہر ملا کے دیتی ہے. ہاں جی وہ کہندے جدوں میں لقمہ پان لگنا تو کوئی طاقت ایسی ہوندی جڑا جھٹکا مار کے تھلے سٹ دے. اے واحد غازی ہے جدا 1.5 انچ جڑا نا قد بھی ود گیا. ہاں جی باقی غازیاں دے وزن ودن، قد کسے دا نہیں ودیا. غازی تنویر جدوں ماریا نا اس گستاخ نو، اس ویلے انہاں دا قد سی 6 فٹ 2 انچ، ہن اس ویلے انہاں دا قد ہے 6 فٹ 3.5 انچ. ہاں جی اے واحد غازی ہے جدا قد بھی ود گیا. ہاں جی وہ کہندے نے اتھوں دا گورنر آ کے مینوں ملیا خفیہ، انہیں کہا میں تیرے مخالف ہاں، سانو تو بڑا دباؤ ہے، لیکن جدوں بھی میں مذہب بدلیا تو میں کلمہ حضور دا پڑھنا ہے. وہ کہنے لگا تینوں ویکھ کے پتہ لگدا وہ دین کیوں جانا. غازی تنویر دا چہرہ ویکھا نہیں ہوندا اتنا سونا. ہاں جی عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہوے سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. غازی تنویر قادری میں نے لکھیا، انہاں کہا کہ ہر قسم دا دباؤ پا رہے ہیں، تو بیانیاں بدل، تو بیانیاں بدل، تو کہہ میں ذاتی دشمنی دی وجہ تو ماریا تے تینوں رہا کر دیں دیا. وہ کہہ ایتھے تک اوتھے گل آئی کھڑی. وہ کہندے میں وہ کہے بھئی تو ذاتی دشمنی دی وجہ تو کہہ دے میں نے ماریا، تیری 27 سالہ قید معاف. تے میں نے انہاں لکھیا مولانا حضور دی امت نو 10 دینا، 27 نہیں 100 سال قید سناون یا میں نے پھٹے لا دین، میرا بیان یہی ہے میں گستاخ ماریا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. جام وصال دا پین والے پیر نیک عالم شاہ صاحب، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب درد تے حال ہو روندے. ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے. سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی. لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی. غازی ممتاز غازی تنویر پریشان نہیں تھے، تسی اتنے میں پریشان. 27 سال قید سن کے اور سونا ہو گیا، قد ود گیا. یہ انگریز اسے گل تو پریشان ہیں بھئی یہ قد کیوں ود گیا، اس عمر تک قد ودنا ہی کوئی نہیں. بس گل وچ ہو رہی جڑی میں کہنا اے بوز دل تسی ویسے ہن تو دلیر ہو گئے ہو، کچھ نہیں ہوندا جلیا تکڑے ہو کچھ نہیں ہوندا. میں تو سے کچھ نہیں ہوتا، تسی دلیر ہو کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی 2000 نہیں انہیں پرچی دینی ہو حضور دے ہاں پرچی ہو جی جی نہیں جی یونٹ بن جان گے بادشاہ یونٹ دی کی ہے. یہ شیر ویسے ہی چل پائے ہر کام ہو جانا ہے. ہاں جی توجہ بھائی توجہ، ایک نعرہ لگ جائے رہا لبیک یا رسول اللہ، تمہیں سمجھ نہیں آئی لبیک رسول اللہ. لبیک حضور سب کچھ میں آ گیا، حضور میں آ گیا.
حضور میں آ گیا تھوڑی عزت کی خاطر بھی آ گیا تھوڑے دین واسطے بھی آ گیا تھوڑے صحابہ واسطے بھی آ گیا تھوڑے اہل بیت واسطے بھی آ گیا لبیک دا مانا حضور میں بھی آ گیا لبیک یا رسول اللہ ہاں جی 2 باری آنکھوں تک قیامت تک 3 باری آنکھوں تک جنت جی میں حاضر ہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک توجہ لو جی میں ہوں گل مکان لگا بس نیڑے کام آ گیا میں ہوں گل مکان لگا حضرت جی میں سارے علماء کو عرض کراں گا میری 10 بستہ خدا دا واسطہ نے گل دسو 73 جنگاں وچ کعب بن مالک گئے ایک جنگ وچ پیچھے رہ گئے حضور 50 دن نہیں بولے انہوں نے دسو جی اج بندہ ساری زندگی حضور دے دین نہ دشمنیاں کرے حضور دے دین نہ مذاق اڑائے تے سال بعد ایک محفل کر کے 1000 دی دتھی نہ کھان تے مولوی تے سٹ دے عاشق رسول ہے مینوں بھی دسو یہ دین میں نہیں ہے پڑھیا دین 73 جنگاں وچ کعب بن مالک گئے ایک جنگ وچ نہیں گئے فرماندے نے میں حضور دے سامنے گیا تے تبسم المغضب حضور دا جلال اس ویلے ویکھن والا سی فرمایا کعب تو نہیں آیا کیوں جی اے تو حضور دے دین دے من مشاء ما ظالم و یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا تو اسلام تو نکل گیا آج ظالماں دا ساتھ تسی دے کے عاشق رسول ہونے دے دعوے کر دیو کعب بن مالک کو پوچھو جی حضور 50 دن کیوں نہیں بولے حضرت ہلال بن امیہ دی تے نظر بھی کمزور سی 1200 کلومیٹر نہیں گئے عذر بھی سی حضور میری نظر نہیں سی ٹھیک حضور انہوں نے 50 دن نہیں بولے تسی کیڑے دین دیا گلا کہندی حضور تے رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے کہ تو حضور دے دین دے دشمناں نال چلے تے حضور تیرے تے ناراض نہ ہو حضور اس دین دی خاطر خود پتھر چاند میں حدیث پاک وچ پڑھیا محمد بن عمر کہندے میں غزوہ خندق دے موقع تے ویکھیا حضور صحابہ کو چٹان نہیں ٹوٹی وہ پتھر حضور چٹان توڑ رہے میں دوسرے موقع تے ویکھیا مٹی کٹھی ہو گئی حضور بیلچنا مٹی ہٹا رہے میں تیسرے موقع تے ویکھیا حضور اتھی مٹی چک کے لے جا رہے تے محمد بن عمر کہندے حضور تھک گئے ساڈے واسطے تھک گئے کہندے حضور ایک چٹان پئی سی تے حضور کھبے پاسے ٹیک لا کے زمین اتی حضور سو گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر قریب کھڑے ہو گئے صحابہ نو کہن ادھروں نہیں گزرنا حضور ستے ہوئے تے کہندے یکدم حضور جاگے تے حضور فوسبہ دا معنی میں نہیں کر سکتا ادب دی وجہ تو حضور اتنی تیزی نال اٹھے فرمایا تسی میں نے جگایا کوئی نہیں کام کے نہیں کرنا یار اسی تے مسیتی جھاڑو دین واسطے مولوی تیار کوئی نہیں تے خندق دی مٹی کنے چانی سی اس واسطے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہے بہت ڈاڈا ہے ہاں یہ 20 قسم دے کھانے نہیں کھان دیندا ہاں جی ہاں یہ تے کھجوراں بھی رج کے نہیں کھواندا بدر وچ لے جاندا ہاں یہ گراؤنڈ ریئلٹی اسلام وچ کدی ہوئی کوئی نہیں مینوں کوئی دسے جی گراؤنڈ ریئلٹی یہ گراؤنڈ ریئلٹیاں بنا بنا کے کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارا دے ایجنٹ ہن برما دے بارے دسو جی برما دا کیڑا قصور ہے اوتے شاہ جی برما والے دا کیڑا قصور ہے او دا نام ہی نہیں لیندے اٹھو اے مسلمانوں بڑی ہو گئی 70 سال حضور دے دین دے مخالفت نو تسی ووٹ دیتے جیڑا آیا 295 سی نو اسمبلی جا کے پہ گیا جیڑا آیا اسمبلی جا کے حضور دی عزت دے قانون نو پہ گیا یار کم از کم اتنا تو کوئی سرخ روح ہو کے جاؤ قبر جدوں حضور پوچھن تے اتنا تو کہو حضور میرے کو جو کچھ ہو سکتا سی میں کر کے آیا ہوں بس کنج ہونا ہے تسی آئے ہن سانو بھی اوتھے 20 ہلکے پریشانی بن گئی واللہ جس گلی محلے چ گئے ساڈے بندے میں تو جاندا نہیں پیا میں تو آخری باری اجے جانا ہے گلی محل 2-3 جگہ دیاں تے لوگ تے کہندے عورتاں بھی باہر نکل آئیاں انہاں نے کہا او تسی آ گئے ہاں جی تسی آ گئے میں پرچی چاہیے انہاں نے کہا پرچی جانا بھی چاہیے انہاں نو پریشانی اے تاں کہندے سن مولی خادم ایتھے نہ آوے ہاں یہی پریشانی اور کیڑی پریشانی کسیرا نہ کشتہ ہاں جی ہاں خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کہ عاشق روئے تو گشتائم نہ میں کسی نے آج تک زخمی کیتا نہ میں قتل کیتا میرا جرم کہوے کہ حضور میں صرف تہاڈیاں گلاں کرنا بس
پھر اس کے علاوہ تو میں کر کی سکتا تو کوئی بھی پریشانی کوئی نہیں. اینج کر کے حضور دی عزت کی گل کرنی, اینج کر کے گل کرنی. جدو حضور دی عزت کی گل اینج کرو گے نا تو مالک قانون بدل دینا. ہاں قانون بدل دے. ہوں میں اپنی تے فصیل تو سنا کوئی نہیں. ہاں جی مینو ایک مجذوب ملیا, مجذوب, انہیں ساری حدیث پڑھیاں جی. انہیں بھائی حضور نے فرمایا جنہیں مینو ویکھیا حضور نے فرمایا جڑا میری طرف غلط بات من. انہیں ساری حدیث پڑھن تو بعد وہ مجذوب قسم اٹھا کے مینو کہنے لگا میں خود رسول اللہ نو ویکھیا خواب وچ تے حضور فرما رہے سن میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے دے نال. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ پروفیسر محمد احمد امان صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. میں عورتوں کی بھی گل کر لوں. میدان عہد حضرت ام عامر چلیا میدان عہد کی طرف, پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا. رستے چاہیے تو پوچھا ما فعل رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تے ٹھیک ہیں, تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ابے کو چھوڑو, حضور کی بات کرو. مسلمانوں دیا کڑیاں اے نہیں پترا باہر نہ جاویں, حالات نہیں ٹھیک. پھر اگے پوچھا ما فعل رسول اللہ, حضور دا کی حال؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے, آپ کے شوہر شہید ہو گئے. فرمایا حضور کا بتاؤ, حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی, پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. فرمایا بیٹے کی بات نہیں حضور, انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی, پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ, صحابہ نے کہا حضور تو ٹھیک ہے, آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. اے مسلمانہ دیا کڑیاں, ملالہ مسلمانہ دی کڑی نہیں جیڑی تسلیمہ نسرین تے سلمان رشدی نہ تصویریں بنوا. اللہ دی قسم ہے اے ملالہ اپنا سینڈل لا کے انہوں نے منہ تے مار دیندی نا تے قیامت تک مسلمانہ کہنا سی او اے مسلمانہ دی کہندی میرے کو اج بندوق ہوتی میں مار دینا سی. سینڈل انہوں نے منہ تے مار دیندی, قیامت تک اس خاک نو بھی لوگ چمدے. بھائی اے غیرت مند مسلمانہ دی کڑی. ہاں جی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. ساڑھے کو کوئی عزت کرانا چاہتا تو ایک نسخہ ہے کائنات. ممتاز قادری دے پیران تے اسی پگڑی رکھی. کیوں جی جی آپ کسی کے خلاف؟ میں کسی کے خلاف بھی نہیں بولتا, میں رسول اللہ کا دین بیان کرتا ہوں. اس کے تحت ہوں جیڑا آ جائے پھر اسی ویک کے تو نہیں نا چلنا. ایسا رکے دا جواب اے وے کہ جیل جا کے معافیاں منگ کے باہر آنا ہو رہے تے میرے جا بندہ ہتکڑی لوا کے ہتکڑی لا مینو انہیں پہلے ایتھے بدیا پھر ایتھے بدیا کہنے ہن دس مولوی. میں کہ جلا ہویا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. توجہ جی لبیک توجہ جی توجہ. میں گل مکان لگا. پروفیسر فرماندے نے عورتیں اے مسلمانہ دیا کڑیاں جڑی میری تقریر سن رہی ہیں تہاڈیاں گوداں وچ ہی محمد بن قاسم پیدا ہونے انشاءاللہ انشاءاللہ. تسی اپنے پتراں نو ممتاز قادری جے پتر بڑھائے, تساں ہی اپنے پتراں نو عامر عبد الرحمان شہید چیما. کیوں جی انہاں دی امی جان میں عرس تے گیا نا تے میں ملن لگے تے میں کہا میں ٹھیک ہوندا تے تہاڈے پیراں نال جڑی خاک انہوں بھی چومنا سی. میں آکھا کلوتا پتر دے کے مائی پھر بھی دلیر ہے. ہاں جی
پتر جناب اکلوتا پتر مایوری مینوں ملے نا جدو عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے رستے میں گیا تے مینوں سر تے ہاتھ پھیرن لگے. میں آکھا جی میں تواڈے پیراں دی خاک بھی چومنی سی, میری معذوری ہے. او رو پئیاں. میں آکھا مائی جی پتر اکلوتا ہوے تے ماں دے کے پھر دلیر ہوے. میں آکھا اقبال کی بنیا مائی اکلوتا پتر دے کے بھی دلیر ہے, انہاں دا ابا جی بھی دلیر ہے. میں آکھا بنیا کیویں؟ کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہ اقبال ابو تو جانا حضور تے این جھکے ہوئے سن میدان احد, این حضور تے جھکے ہوئے سن ابو تو جانا میدان احد, ہر تیر ابو تو جانا نو لگ رہے تھے, لیکن لا یتحرک ابو تو جانا اینج بھی نہیں ہوئے. جدو صحابہ کہندے کھڑے ہو کے چلے نا تیر کٹتے بھی نہیں سن, وچ ہی رہن دیتے. جدو چلے نا تے کل کنفس انجی پتہ لگدا سی جویں سے آ رہی کنڈے والی بدن تے, اور تیراں تو علاوہ گل کوئی نہیں سی. میں کہا اقبال اتنے تیر کھا کے انج کیوں نہ ہوئے؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضرت ام عامر جدو حضور دے سامنے آئیاں نا فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی حضور میں نو رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی شہید ہو گئے, شوہر بھی, بھائی بھی, بیٹا بھی, لیکن کل مصیبت بعد کا جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ میں کہا اقبال ایک عورت ہوئے چاروں رشتے چلے جان تو پھر بھی پریشان نہ ہوئے, کیوں؟ کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. انہاں مرزائی بھرتے کیتے ممتاز قادری نو پھانسی لان واسطے, انہاں نو کئی قسم دے کیمرے دیتے, ممتاز رستے ڈھہ پوے اودی تصویر بنانا, اسی ڈٹتے دیاں گے دنیا نو, منڈے پاگل ہوئے پھر دن ممتاز دے نانا, اسی دساں گے عاشق رسول ہے جڑا گولیاں تے ستائی مار بیٹھا تے پھندے تک نہ چلیا, ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلیا, اور لکھاں سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے, تو حضور دی امت دا سر نہیں جھکن دیتا. میں کہا اقبال پھندے وال بھی کدی چلیا این کر دیا. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. دیسی گھی دے روٹیاں کھا کے تقریراں کرنیاں ہورن, اتھوں پشاور جا کے تقریر کر کے اتھے روٹی بھی نہ کھاوے, مڑ کے لاہور آ جاوے جمعہ بھی پڑھاوے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. مینو جتھے نہ رکھیا نا, مینو وہ اتنی گندی جگہ سی کہ اتنے میرے حال کدی کوئی قیدی رہے ہی نہیں, وہ بالکل کنڈم جڑی ہوندی نا کوٹھڑی, اتنے مینو نہ رکھیا, بدبو وکھری تے ایڈے ایڈے لال بیگ وکھرے. میں جدو بندہ بھی نال کھس لیا, میں باہروں لے گیا سی میری خدمت کرے گا, انہیں کیا راتی اٹھے گا, چیخے گا, چلائے گا, پانی منگے گا, وضو دا. میں جدو رات پئی تے اندھیری وہ بلب ایک نکے جہا بڑھ رہا ہوندا اوتے, تو اللہ تانوں بچائے. جانا نہیں, یہ نہیں جانا, جے جانا ہے تو حضور دی خاطر جانا, ہاں ایویں نہیں جانا. تے میں کمبل میں نے یہ دیتا, وہ بدبو آ رہی سی, اتنے کرن جوگا تے ایسی نہیں, میں پرے رکھ دیتا. میرے گرم چادر سی تے 4 جنوری دی رات سی, باہر دھند پئی ہوئی, ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی, تے لال بیگ ایڈے ایڈے. میں کیا شیراں نال تے صحابہ ہی گلاں کر سکتے ہیں, دریاواں نال میرے جائے کمینہ آدمی لال بیگاں نال ہی گل کر سکتے. میں لال جدو سمجھ لگا تے ایڈے ایڈے لال بیگ کدی انج بج کے جان, کدی انج بج کے جان.
میں انہوں نے کیا میں کہا جان دے ہو میں کون ہوں؟ میں ڈاکہ مار کے نہیں آیا نہ چوری کر کے آیا، میں حضور کی عزت واسطے آیا بیٹھا، میں ہوں لگا سمن اے نہ ہوئے میں راتی سما تے میرے منہ تے چڑھا، جان دے ہو میں کون ہوں؟ اللہ، میں چپ کر کے چادر تان کے سو گیا، سویرے میں اٹھیا سارے کونے چ لگے ہوئے سن، انہوں نے کہا جناب جنت تسی نہ لے اسی بھی جاننے ہیں جناب، ایسی بات نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، کیڑیاں دونوں چیزاں؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عقل بھی جوان ہو گئی، سمندر دیا تہ میں جا وڑی، اور ربڑ بھی بلوا دیتی، کیوں یہ کہتے تھے نبی نہیں سنتے، تو ایک بٹن دباؤ تے مواجہ شریف کے سامنے موبائل بول پوے، موبائل سن لوے لاہوروں فون آیا، عہد کاڑی سمجھ ہی کوئی نہیں مقام رسول دی۔ مولوی کون ہوتے ہیں؟ بدبودار، اس سے مراد علماء اہل سنت نہیں، یہ تو حضور کی بلبلے، 5 فٹ تو جنہ مولویاں تو بدبو آوے، وہ حضور دے بارے گلاں کرنے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ جب انہیں میری گڈی تے فائرنگ کی تھی نا، بریک لائی، اس منڈے دا ہون بھی فون آیا، وزیر آباد دا زاہد ہے، بڑا بڑا مکیننگ ہے مدینہ پاک مکہ مکرمہ، ہر جمعرات جاندا ہے وہ مدینہ منورہ، اتھے میری واجہ شریف دے سامنے یا گنبد خضرہ شریف دے سامنے نا، پھر میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھدا ہوں دے فون تے، او منگل دی شام سی تے 2:45 بجے انہاں گڈی میری روکی، 3 بج گئے، او دا فون اسی ویلے آیا جدوں میری گڈی روکی، میں او دا ویکھیا نمبر تے میں آکھا اوئے ادھر تا جمعرات نہیں، ادھر فون کتوں آ گیا؟ میں انہوں کیا میں کہندا میں گنبد خضرہ شریف کے سامنے کھڑا، سلام عرض کر لو، میں کہا میں نے تو پولیس نے گھیریا، کہنے لگا پھر ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آ جو، اسی کوئی لگے نہیں پھرتے بابا، ہاں جی ہاں، اساں بھی ایک وردی پائی پھرتے ہیں، ہر کسی نے اپنی وردی تے مان ہے نا، سانو جڑا مان ہے آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ حضور نال پیار کرنا ہے، پنڈ دا کیا نام ہے؟ ہاں علی پور، سبحان اللہ، علی پور والے ہو، حضور نال اینج کر کے پیار کرنا ہے، اینج کر کے پیار کرنا، اتنی محبت کر کے ضرور جانی، جب قبر رسول اللہ تشریف لیان تو حضور خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ اور ایک گل میں دسی جانا، جڑے لبرل ذہن دے کھڑے اجے تک انہوں نے میری گل سمجھ نہیں آئی، قیامت والے دن حضور تہاڈے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو رو پین گے، گناہ تسی تے میں کیتے، حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں رو پاواں گا اپنی امت دی خاطر، جدن ماں بھی نس پوے گی، پیو بھی ویکھ کے نس پوے گا، یار بھی نس پین گے، اور حضور اس لیے خود ناز کیتا اس گل ہوتے، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ کیوں جی خطیب کس کو کہتے ہیں شاہ جی؟ تسی تے خطیب ہو، علامہ خطیب کنوں کہتے ہیں؟ جڑے لمبی گل کرے، حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں رب نال لمبی گل کروں، اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وہ خدا نے وہ وسعت دے دی ہے دامن محبوب کو،
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو اج تیرا موقع ہے، اج تو حضور دے دین نال وفا کر، جدو تیرے رون دی واری آنی حضور خود رو پین گے، تینوں نہیں رون دیں گے۔